یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا، حضور علیہ السلام سے محبت رکھنا، حضور علیہ السلام کو اپنا سب کچھ جاننا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ حصہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو تو انسان کامل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، نہ موجود ہو تب بھی صاحب ایمان ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت دین کی اصل ہے۔ اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی صاحب ایمان ہوگے، اگر رسول اللہ سے تعلق نہیں تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ سب سے ضروری چیز انسان کے لیے صاحب ایمان ہونا ہے، صاحب ایمان ہونا ہے۔ نماز تب بنے گی جب انسان صاحب ایمان ہوگا، ورنہ وہ فقط ایکسرسائز کہلائے گی۔ روزہ تب بنے گا جب انسان صاحب ایمان ہوگا، ورنہ وہ فقط فاقہ ہوگا۔ حج تب بنے گا، نامہ اعمال میں مرتب تب ہوگا جب انسان صاحب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو وہ ایک مشقت والا سفر ضرور ہوگا لیکن حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل تمہارے نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگا جب تم صاحب ایمان ہوگے۔ اگر تم صاحب ایمان نہیں ہو تو جتنے مرضی اعمال کر لو، کوئی عمل تمہارے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا، کوئی عمل تمہاری آخرت کے لیے نفع بخش نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتی ہے، روزہ تو ہم رکھتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، حج تو ہم کرتے ہیں تو وہ سفر معلوم ہے کہ حج ایسے کرنا ہے، نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل نہیں۔ اب یہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایمان ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا، ایمان زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوگا تو نماز بنے گی، جو ہوگا تو حج بنے گا، جو ہوگا تو روزہ بنے گا، جو ہوگا تو کوئی بھی عمل نامہ اعمال میں مرتب ہوگا۔ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں ایمان کی تعریف بیان کرو، تو اگر کہیں کہ نماز ایمان کی تعریف ہے، نماز ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن ایمان کی تعریف نماز نہیں ہوگی ایک جملے میں، کیونکہ ایمان میں نماز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ روزہ ایمان کی تعریف ہے، ہاں ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں روزے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ زکوٰۃ اور حج ایمان ہے، ہاں یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایمان میں بہت کچھ موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ عقیدہ توحید ایمان کی ایک لفظ کی تعریف ہے، ہاں یہ ایمان کی بنیاد ہے، ہاں یہ ایمان کی اصل ہے، ہاں یہ ایمان میں شرط اول ہے، لیکن یہ بھی ایمان کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور بھی بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، جو توحید کو مانتے ہیں، وہ سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے ایمان کی تخصیص صرف، مسلمانوں کے ایمان کا امتیاز صرف توحید سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ایک جملے میں عقیدہ توحید بھی مسلمانوں کے ایمان کے لیے نقطہ اشتراک نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، یا اللہ اگر ایک لفظ میں کسی کو بتانا ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے، میرے حبیب فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، ذرا اس کی شان تو دیکھو، وہ عالمین کا رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ العالمین بھی فرما سکتا تھا، مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ المرسلین بھی فرما سکتا تھا، مجھے مرسلین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ الانبیاء بھی فرما سکتا تھا، مجھے انبیاء کا رب ہونے کی قسم ہے۔ فرماتا ہے سب اپنی جگہ، میرے حبیب سب کو چھوڑو، فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون۔ ایک لفظ میں بتایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے ایمان کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایک
ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، میرے حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، وہ جتنے روزے رکھ لے، وہ جتنے حج کر لے، ظاہر ہے کافر کو تو مومن ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ منافق اور مومن میں تخصیص کی جا رہی ہے. لا یؤمنون، حبیب وہ مومن نہیں ہے. جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے چلے کاٹ لے، جتنے درس دے دے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا. آپ کو اپنے معاملے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا. تو پتا چلا کہ اگر ایک لفظ میں ایمان کی تعریف چاہیے تو وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے، وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے. ایک لفظ میں اگر ایمان کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو تو وہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان غلامی مصطفیٰ کا نام ہے. روزہ، نماز، حج، یہ سب ارکان دین ہے. ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے. ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے. ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے، یہاں ناس سے مراد صحابہ ہے، جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب ان کا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں. رسول اللہ پہ ایسا ایمان لانا ضروری ہوگا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا، جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا. اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو بھرا چکا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ کہتے ضرور ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈنا شروع کی کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے کہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹے ہیں، اس کے باوجود جھوٹے ہیں. مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈی اور بیان کی. کہا وہ بیماری یہ ہے کہ ان کا سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں مدینے والا نہیں بستا. اللہ فرما رہا ہے تو 1000 سجدہ بھی کر لے، جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرے گا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایمان کا معیار بیان فرما دیا. حضور نبی ارشاد فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، صرف ایک جماعت ایسی ہے جس نے جنت میں جانا ہے، صرف ایک جماعت حق میں ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی. میں نے قرآن کی ایک آیت، قرآن کی 2 آیات اور حضور کی ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دی کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ معیار بیان فرما دیا کہ ایمان والا فقط وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہوگا، جس کا رسول اللہ کی ذات پہ وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں. ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ بس میں حق پہ ہوں باقی سب جہنمی ہیں. میں یہ نہیں کہتا. الحمدللہ میں حق پہ ہوں، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، لیکن صوفیاء کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، صوفیاء کسی پہ گالیاں نہیں دیتے. ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں گھس آئی ہیں، کافی حد تک تعاقب ہو گیا، باقیوں کا بھی ہو جائے گا. ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں صوفیاء کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، کسی پہ کیچڑ نہیں
نہیں اچھالتے. میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا, لیکن میں قرآن و حدیث سے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایمان والا بس وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. اب میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون ناروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق. نعرہ کو لگا دینا بہت آسان ہے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے پیروکار ہیں. مسجد عمر فاروق بنا دینا بہت آسان ہے, وہ بنے گی تب جب اس میں عقیدہ فاروق اعظم بیان کیا جائے گا, جب اس میں وہ عقیدہ بیان کیا جائے گا جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, جو افضل البشر بعد از انبیاء کا عقیدہ ہے. جب تک وہ عقیدہ بیان نہیں کیا جائے گا تب تک وہ صحابہ کا نوکر ہو ہی نہیں سکتا. اب صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا, صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا مزاج تھا, یاد رکھنا رسول اللہ کی بات کے آگے اگر مگر کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. صحابہ رسول اللہ کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے تھے, بلکہ صحابہ جس دلیل کو مانتے تھے رسول اللہ کی وجہ سے مانتے تھے. صحابہ رسول اللہ, صحابہ کے لیے رسول اللہ کسی دلیل کی وجہ سے معتبر نہیں تھے, بلکہ صحابہ کے لیے ہر دلیل رسول اللہ کی وجہ سے معتبر تھی. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام مینا میں رونق افروز ہے اور صحابہ سے سوال فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا ہے یوم النحر. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے, آپ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ مکہ کی طرف اشارہ کیا تو یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج جو ہے وہ شام میں جا کے نہیں کیا جاتا, حج مصر میں جا کے نہیں کیا جاتا, حج افریقہ میں جا کے نہیں کیا جاتا, دور دور سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے ہیں. حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے, آپ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ حج ذی الحج میں ہوتا ہے, حج کا انتظار تھا, حج کرنے آئے ہیں ذی الحج میں. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے, آپ جانتے ہیں. بخاری میں موجود ہے. بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا تم عجیب لوگ ہو, تمہیں نہیں پتا تھا کون سا دن ہے, تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے, تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا. کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ شہر مکہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کیا سننا چاہتے ہیں. خدا کی قسم اگر حضور کہہ دیتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے, ہم نے آج کے بعد اسے مدینہ کہلاتا. یہ تو پتا تھا کہ حج ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مزاج یار کیا ہے. اگر رسول اللہ کہہ دیتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے, ہم نے اس کو رمضان کہلاتا. پتا چلا صحابہ رسول اللہ کو صرف قاصد نہیں مانتے تھے, صرف پیغام رسا نہیں مانتے تھے, بلکہ شریعت کا مالک اور اپنا سب کچھ مانتے تھے. صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے, اور حج اپنی جگہ, مکہ اپنی جگہ, یوم النحر اپنی جگہ. مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے, ہمارے لیے یہ مدینہ. رسول اللہ کی ذات تھی, صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات اقدس تھی. آج لوگ کہتے ہیں نبی کا کام تو صرف پیغام دینا ہے, بس نبی کا پیغام سنا اور پھر ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ, ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ. ان سے کبھی پوچھا کہ اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ بات کی کیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو. پوچھو کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی؟ کہا نہیں, کبھی بھی نہیں کی. تو پھر تو تم کہتے ہو اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, وہ کہاں سے نکالا ہے؟ کہا رسول نے بتایا ہے. کہا رسول کے علاوہ بھی اللہ نے کبھی تم سے بات کی؟ کہا نہیں, کبھی نہیں کی. تو میں نے کہا نادان, جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس کا کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں باخدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ. صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ
کی ذات تھی۔ رضوی صاحب صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کی ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کا دین ایمان کلمہ مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کا یہ سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بخاری میں موجود ہے، میں بتا رہا ہوں ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان مانتے تھے؟ کیا رسول اللہ کو صحابہ صرف پیغام رساں مانتے تھے؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو صرف پیغام کی حد تک صرف مخبر مانتے تھے؟ یا صحابہ رسول اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے تھے؟ میں بتا رہا ہوں، بخاری میں موجود ہے۔ کسی کو گالیاں وہ دے جس کے اپنے دامن میں کچھ نہ ہو۔ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں، حلف دے کے کہتے ہیں، ہمارے آگے آگے بات کرو، ایک ایک عقیدے سے ثابت کریں گے اہل سنت کا ہر عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کم و بیش اہل سنت کا سب کا یہی مزاج ہے کہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے جواب میں قرآن و حدیث پیش کرنا، کم و بیش نہیں۔ خوارج کو نکال دو، اہل سنت کا یہی مزاج ہے، اہل سنت کا یہی مزاج ہے۔ خوارج کا مزاج اور ہے، اہل سنت اسی ذمہ دار نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے سب کچھ کون تھا؟ بتاؤ، صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھی؟ نام آپ لوگ ثابت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کا مرکز کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کی اصل کون تھا؟ صحابہ کی محبتوں کا قبلہ کون تھا؟ صحابہ کی سوچ کا قبلہ کون تھا؟ صحابہ کا دین کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کون تھا؟ صحابہ کا کلمہ کون تھا؟ خدا کی قسم یہ کسی نے ابو بکر کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے کہ بیٹا دین بھی تو، ایمان بھی تو، بیٹا قبلہ دادا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ کے لیے ایمان کی بنیاد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا لی اور 2 باقی ہیں۔ یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے، میرا تبصرہ سننا۔ 2 رکعت حضور نے پڑھا لی اور 2 باقی ہیں۔ دل میں کیا خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا، دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ جس کی سوچ کا یہ عالم ہے، اس کے اختیار کا، اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے اشارے سے چاند توڑا، موضوع سے ہٹ کے ایک بات، اشارے سے چاند توڑا۔ اشارے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی میرا اشارہ پکڑے نا۔ اشارے کا نہ کوئی وجود ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین سے اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی قوت کا عالم ہے۔ جس کے خیال کا یہ عالم ہے، خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ رسول اللہ کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتا ہے، ذرا کبھی مسلح پہ کھڑے ہو کر یہ خیال لائے نا کہ آج میں قبلہ بدل دوں۔ خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا، اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ ذرا ایسا اظہار کر کے دیکھیں نا اپنے منبر میں کھڑے ہو کے کہ آج میں قبلہ بدل رہا ہوں، باقی کام اس کے مقتدی خود کر لیں گے۔ رسول اللہ کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ میرا مزاج نہیں لیکن مجھے ایک پنجابی کا مائیا یاد آ رہا ہے، سنا دوں آپ کو۔ میرے پاس نعت خانوں والی سر تو نہیں ہے پر محبت کا گڑ ضرور ہے۔ کوئی پانی گر جاگا، کوئی پانی گر جاگا، او میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ در پھر جاگا، آقا جتے رخ کر دے کعبہ در پھر جاگا۔ آپ تھک گئے ہو،
کرے جیسی بھی ہے کوئی زلفاں چلے چلے وہ سارا جگ سارا ہے میرے آقا تو تھلے میرے آقا تو تھلے کوئی سڑتا ہے سڑ جا کوئی سڑتا ہے سڑ جائے کوئی مردہ ہے مر جا کوئی سردہ ہے سڑ جائے کوئی مردہ ہے مر جائے پر سنیان کا جلوج کے میلاد نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں اچھا اللہ چاہتا کوئی انتظار ہو جاتا رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے بعد میں وہی آ جاتی کہ حبیب اپنی نماز سے قبلہ بدل دینا اللہ چاہتا تو سلام پھیرنے کا انتظار ہو جاتا لیکن اللہ نے فرمایا حبیب کی مرضی کہیں اور ہو اور لوگ سجدے کہیں اور کریں یہ ہمیں گوارا ہی نہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا حکم آیا میرے حبیب ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی رضا ہوئی ابھی اسی وقت جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیرو ہم اسے قبلہ بنا دیں یہاں تک تو آپ نے سنا کہ حضور نے دوسری جانب رخ کیا اور قبلہ بدل دیا اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے ہمیں عقیدہ وہ عمل کرنا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے مجھے بتاؤ یہ قرآن کی کو اس کے اگر تھوڑی سی کم ہو جائے یہ قرآن کی آیت کس پر اتری یہ قرآن کی آیت کس پر اتری رسول اللہ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا ہرگز نہیں سنا کیا صحابہ نے اللہ کا حکم آتا ہے سنا یا دیکھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا ہے جواب یہ ہے کہ ہرگز نہ سنا صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ بخاری کی حدیث پڑھو مجھے نکال کر دکھاؤ کہ کیا حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ قبلہ بدل رہا ہے کیا حضور نے زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں قبلہ بدل رہا ہوں جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے اللہ نے معیار کیا بتایا ہے ایمان والے تب ہوگا جب عقیدہ کیا ہوگا وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے اب ایک طرف یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ عقیدہ سنتے ہو نا کہ نماز میں نبی کا خیال مت کرنا اگر نبی کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی ایک طرف یہ عقیدہ بولا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے اور ایک طرف یہ عقیدہ کہا جا رہا ہے اور بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے اگر نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے اور اہل سنت کہہ رہے ہیں نہیں خیال چانے سے نماز ٹوٹتی ہے آپ بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں رسول اللہ پر وہی آئی کہ قبلہ بدل دیا جائے صحابہ کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں رسول اللہ نے نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کے ادھر کیا صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا رخ وہاں سے ہٹا کے وہاں کر لیا تھا رسول کا رخ تھا آج بھی اگر مسجد قبلتین جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر لوکیشن سرچ کر لینا اگر ادھر کعبہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بالکل پیچھے بیت المقدس ہے صرف چہرہ یہاں سے یہاں نہیں کرنا تھا پیچھے رک کر کے امام کو ادھر جا کے نماز مکمل کرنی تھی رسول اللہ نے نماز پڑھاتے پھر رخ یہاں سے یہاں کیا صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے ابھی تک یہی پتا ہے کہ قبلہ وہاں ہے صحابہ کو اتنا پتا چلا رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا صحابہ نے لمحہ نہ لگایا رخ یہاں حضور دوسری طرف رخ کر
جاتے ہیں, صحابہ ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ بعد میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے, اور میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ. رسول اللہ کی بات کے آگے اگر مگر کرنا صحابہ کا مزاج نہیں تھا. رسول اللہ کی شانوں میں حوالے مانگنا یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حوالے نہ مانگو, الحمدللہ ہم حوالہ دے کے بات کرتے ہیں, لیکن بعض روایتیں عشق کی روایت ہوتی ہے, بعض داستانیں عشق کی داستانیں ہوتی ہے, بعض معاملات عشق کے معاملات ہوتے ہیں. اگر ان کا شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو تو رسول اللہ کی محبت میں کوئی کرے تو اس پہ فتوے نہ لگایا کرو. بخاری میں موجود ہے جب کفار مکہ نے سفیر بنا کے بھیجا عروہ بن مسعود کو رسول اللہ کی بارگاہ میں, وہ آتے ہیں سفیر بن کے آتے ہیں, ملاحظہ کر کے واپس جاتے ہیں, کہتے ہیں بھول جاؤ تو رسول اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بخاری میں موجود ہے عروہ بن مسعود جا کر رسول اللہ کے دشمنوں سے کہتے ہیں بھول جاؤ تم رسول اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت مسلمان نہیں تھے, کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا تھا. کفار مکہ پریشان ہو گئے, کہا ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو, ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا, تم ان کے ناخواں بن کے آ گئے ہو کہ کہہ رہے ہو کہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. کتنی تلواریں دیکھ کے آئے ہو, کتنی فوج دیکھ کے آئے ہو. کہا خدا کی قسم ان کی طاقت میں تلوار میں نہیں کسی اور چیز میں دیکھ کے آیا. ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو, کیا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں, تعداد شاید ہماری زیادہ ہو. کہا ان کے پاس تلواریں بہت زیادہ ہے. کہا نہیں, وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہے. کہا ان کے پاس لڑاکو بہت زیادہ ہے. کہا نہیں, وہ تو تمہارے پاس بھی ہے. کہا پھر ایسا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رسول اللہ نے لعاب دہن خون مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا, زمین دیکھتی رہ گئی حسرت بھری نگاہوں سے, کاش یہ مجھ پہ گرے. صحابہ نے زمین پہ نہ گرنا دیا بلکہ لے کے چاٹنا شروع ہو. رسول اللہ نے وضو کیا, رسول اللہ نے وضو کیا, ایک پانی میں اس کا قطرہ بھی صحابہ نے زمین میں نہ گرنے دیا, بلکہ کوئی لے کر پی رہا ہے, کوئی لے کر چہرے میں مل رہا ہے, کوئی لے کر سینے میں مل رہا ہے. کسی کو پانی نصیب نہیں ہوا تو بخاری میں موجود ہے وہ صحابی اس صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو رسول اللہ کے وضو کا پانی ملا. بخاری میں یہ کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ حلاق نے حضور کے منہ میں مبارک کاٹے, بال کاٹے. صحابہ نے ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا. کوئی لے کے سینے سے لگا رہا ہے, کوئی دستار میں سی رہا ہے, کوئی چوم کے اپنے آنکھوں سے لگا رہا ہے. اور امام حاکم کی روایات پہ جاؤں تو شاید آپ کا ہاضمہ مشکل ہو جائے. ام ایمن سے پوچھنا پڑے گا تو کیا پی گئی؟ لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا, بخاری سے ہی بات کرتا ہوں. رسول اللہ صحابہ رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہیں, صحابہ رسول اللہ کا وضو کا پانی پی رہے ہیں, صحابہ رسول اللہ کے بالوں کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں ہم میلاد منائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہاں ہے. ہم اگر رسول اللہ کی نعت سنائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہاں ہے. ہم اگر رسول اللہ کی میلاد میں جھنڈے لگائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہاں ہے. اور ہم سے تو پوچھ رہے ہو, ذرا صحابہ سے پوچھو, تم رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. تم رسول اللہ کا وضو کا پانی پی رہے ہو, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. تم رسول اللہ کے بالوں کو دستاروں میں سی رہے ہو, قرآن میں کہاں لکھا ہے. ایسا کرو ملا جی, صحابہ کا بھی یہی جواب ہے, ہمارا بھی یہی جواب ہے. عشق کی عبارت کتاب میں نہیں, عاشقوں کے کتاب میں لکھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. میں نے یہ تبصرہ کچھ دن پہلے کیا تو میں مدینہ شریف تھا, ورنہ بہت جلدی ہو جاتی. دوسرے ملک سے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ باتوں کو چیلنج کر دینا بھائی جان بہت آسان ہوتا ہے. ہاں ہمیں پتا ہے حدیث تقریری کیا ہوتی ہے, یہی تو بتا رہے ہیں. حدیث
تقریری تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں قرآن نہیں پتا، یہ حدیث تقریری سے ثابت ہے، تو بھائی جان ہم حدیث تقریری سے یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عمل حضور کی محبت میں جس کا ٹاکرا شریعت سے نہ ہو رہا ہو، وہ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کے طریق کے پہلی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پٹ کے پار کے شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح دین کا ٹھیکیدار ہے، کبھی سامنے آ کے بات کرو تو تمہیں بتائے حدیث تقریری سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے۔ دو جملے بات کریں تو اپنی طاقت کے ڈراوے دیتے ہو، کبھی آ کے سامنے بیٹھو تمہیں بتائے حدیث تقریری سے شروع کرنا چاہتے ہو تو کأنک قد خلقت کما تشاء پہ کیا تبصرہ ہوگا، رسول اللہ کی دودھ چاٹنے میں کیا تبصرہ ہوگا، ہم میلاد کا کھانا کھائے تو کہتے ہو حرام ہے، جو رسول کا دودھ پیتا ہے وہاں حدیث تقریر تمہیں نظر آتی ہے، اور رسول کا بغض دل سے نکال، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اکرمال کہتے ہیں میلاد حرام ہے لیکن تھوک پینا تقریری سے ثابت ہے۔ میں نے کہا جو رسول اللہ کا تھوک پی جاتے تھے وہ رسول اللہ کے میلاد کا لنگر نہ کھاتے، رسول اللہ کا بغض دل سے نکال لو، اگر تمہاری ان بھوکوں کے پیسے کھانا تمہارے لیے جائز ہے تو رسول اللہ کے میلاد کا لنگر کھانا کال کہتا ہے، بپائی کیے وہی کے لے کے بولتے ہیں، آگے بات نہیں کروں رسول اللہ کی بات آ جائے تو اگر مگر نہیں کرنی، کہا بھئی ہم حدیث نہیں مانتے، آج کل ایک اور بات آئی ہمارے آگے صرف قرآن سے بات کرو، ہمیں قرآن سے بات ثابت کرو، حدیث ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا ذرا رسول اللہ کو نکال کر قرآن کو ثابت کرو، رسول اللہ کو نکالو اور قرآن کو ثابت کرو۔ رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور فرماتے یہ قرآن ہے، بھری دنیا میں قرآن کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ بتائیے رضوی صاحب یہ جملے کیا کہلائیں؟ یہ جملے حدیث کہلوائیں گے، تو پتہ چلا جو حدیث کو بہت کم درجہ دیتے ہیں وہ یہ سن لیں بلا مبالغہ قرآن حدیث سے بہت افضل ہے، لیکن حدیث کو فراموش مت کرنا، قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوگی۔ بات ساری ہے ہی رسول اللہ کا، سب کچھ رسول اللہ کا ہے، سب کچھ رسول اللہ کا، صحابہ اپنا سب کچھ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، بس اللہ رسول اللہ کے صدقے سے ہم پہ کرم فرمائے، رسول اللہ کا وسیلہ مانگا کرو۔ رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ اہل ایمان کی پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے، پتہ کیسے؟ اللہ اکبر، مکہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا مکہ میں قید سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں پیاس سے، تکلیف سے، قید سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ سماعت کیجئے، امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا، قید سالی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس وقت جو مکہ کے سردار تھے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل لوگوں کو میرے سے بڑی تکلیف ہوئی بھی ہے، بہت الجھن ہوئی بھی ہے، لیکن یاد رکھنا اتنے ڈرپوک نہیں ہیں، اتنے ڈرپوک نہیں ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تم دیکھو گے ابو طالب ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بات کرتے ہوئے یہ نہ کہا کریں کہ جو نہیں مانتا وہ یہ ہے، جو نہیں مانتا وہ یہ ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اہل سنت میں ہمیشہ سے علماء کا اس بات پہ اہل سنت میں اختلاف رہا ہے، بعض علماء ایمان کے قائل ہیں اور بعض
عدم ایمان کے قائل ہیں، جو عدم ایمان کا قابل قائل ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عدم ایمان کا جو قابل قائل ہے، اس بات کی وجہ سے ان پہ لعن کرنا، اس بات کی وجہ سے ان کی توہین کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن عدم ایمان والوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ہم بھی ان باقی دیگر معاملات میں ہم ان کا اپنا ایمان مانتے ہیں، لیکن جب عدم ایمان والوں پہ انگلی اٹھانے سے ہم روکتے ہیں تو جو ایمان کے قائل ہیں ان کو بھی آپ کو اہل سنت سے نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میدان میں آ گئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ نعرہ حیدری! کون لے کے گیا؟ حضرت سیدنا ابو طالب۔ باقیوں نے نبی کو بعد میں پہچانا، ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کو اعلان نبوت سے پہلے پہچانا۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ٹھنڈ پڑتی ہے ان کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو لے کے دیوار کعبہ سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، بتوں سے نہیں مانگتے، بتوں سے نہیں مانگا، عرض کی یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش نازل فرما۔ لمحوں میں بارش برستی ہے۔ حضرت ابو طالب اشعار کہتے ہیں، پہلے نعت خواہ حضور کے حضرت ابو طالب ہے، حضور کے پہلے نعت خواہ حضرت ابو طالب ہے، اور یہ تو بخاری میں بھی حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں کہ بعد میں ایک موقع پر بارش ہوئی حضور کی دعا پر، حضور نے اس وقت فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے گا؟ تو مزاج ہے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا صرف اس وجہ سے کہ ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا؟ حضور نے فرمایا کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو تو جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں، کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو تو جنت میں میرے ایسے قریب ہوگے جیسے یہ دو انگلیاں۔ میں سوال کرتا ہوں کسی بھی یتیم کا کفیل جنت جا رہا ہے، حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی غیر معیاری دو ٹکے کے لوگوں سے مخاطب ہونا ہماری عادت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا ہم اہل سنت کے ہر عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہر موقف کا احترام کرتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں، پر جیٹ مار کر سے میں براہ راست مخاطب نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی کسی بڑے سے بات کراؤ تو کرے، رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ بھی اہل ایمان کا پرانا عادت ہے۔ آخری بات، کون کون یہاں رسول اللہ کو زندہ مانتا ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اپنی قبر انور کے اندر رونا افروز ہوا، 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی، حضور اپنی قبر میں زندہ، حضور کو اپنی محل مبارک میں، یہ ابن کثیر نے نہیں کہا، یہ توفیق نہیں ہوئی تو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضور کو اپنی قبر انور کے اندر رونا افروز ہوئے، 3 دن گزرے تھے۔ اللہ اکبر، ایک عربی مدینہ منورہ آیا اور اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مدینہ منورہ آیا تو حضور کو قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے، 3 دن گزرے تھے۔
جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ رسول اللہ کی یاد میں رو پڑے. آخر پہنچ گیا حضرت علی تک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور پھر نبی نہ ملے؟ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. پہنچ گیا حضرت علی تک اور کہا, اور الحمدللہ مجھے نقشبندی مجددی ہونے کے لیے کسی چبل ملا کے صدر اجازت کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میرے بزرگوں کی قبروں کے بارے میں جا کے کسی بھی مجددی سے عبد الکریم کی قبر میرے مجددی اور نقشبندی ہونے کی گواہ. تو وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ, حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ نا اب یہ نہ کہنا, اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبر مصطفیٰ پہ لے کہا یہ ہے رسول اللہ, جو مانگنا ہے ان سے مانگ, یہ تجھے عطا فرمانا. اس نے کیا کیا, رسول اللہ کی قبر میں سر رکھا اور رونا شروع ہو گیا. کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کیا, آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا, اب آپ اپنا کام کریں, میرے رب کا مجھ میں راضی کروائے. حضرت علی فرماتے ہیں دیگر صحابہ نے بھی کہا, ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا, جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب لعنتی یزید نے مسجد نبی کی حرمت کا پامال کیا, ابھی تک اس کا جرم ہی نہیں پتا. جب اس نے مسجد نبی کی حرمت کا پامال کیا, مسجد نبی میں آ کے گھوڑے باندھ دیے, تو کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا کہ مسجد نبی میں آذان و اقامت نہیں ہوگی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ کیلا دل اور کیلا راتیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ حضور کی قبر سے آذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. آخری حدیث میں بات ختم کرتا ہوں. موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے جس کو اکثر لوگ اپنے غلط عقیدے کا مقدمہ بنا کے پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت مت بنانا, میں عقیدہ اہل سنت پر گفتگو کر رہا ہوں. تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اس میں اختتام کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا. میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں. ایک شخص آیا, کہا کہ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ؟ آپ نے فرمایا پڑھی ہے. کہا کہ پھر یہاں آتے ہو اور اس طرح سر جھکاتے ہو, مانگتے ہو. آپ نے فرمایا تم نے اس حدیث سے کیا مطلب لیا ہے؟ کہا ہم نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ, کیونکہ بت بھی پتھر ہوتا ہے, قبر بھی پتھر ہے. یہاں جس طرح لوگ بت کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, مانتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اس سے عطا کی امید رکھتے ہیں, تو میری قبر پہ آ کے ایسے کام مت کرنا. یاد رکھنا بتوں میں بڑا فرق ہے. لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کیا بات نکال رہے تھے, وہ کیا مطلب نکالنا چاہ رہے تھے. حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے فرمایا یہ حدیث تمہارا نہیں ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا, کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, یہ مردے کے برابر ہے. جب میری قبر پہ آؤ تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ. جب میری قبر پہ آؤ تو فنبی اللہ حی یرزق کا عقیدہ لے کے آؤ. جب میری قبر پہ آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ بول بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں. اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے, اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے.